14 اگست کا دن جو ہے جب تاریخ میں بار بار آتا ہے تو ہمیں اس آزادی کی یاد دلاتا ہے کہ جس آزادی کے لیے ماؤں نے اپنی گودیں، بیویوں نے اپنے سہاگ، والدین نے اپنی اولادیں قربان کیے۔ ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو بہت ہی تاریخ کے اوراق میں انسانیت کا خون نظر آتا ہے۔ ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بھائیوں، باپ، بزرگ، نوجوان، مسلمانوں کے خونوں سے رنگی داستان آنکھوں کے سامنے گردش کرنے لگتی ہے کہ 14 اگست 1947 کو یہ حاصل کیا جانے والا خطہ، یہ ارض پاک، پیارا پاکستان، جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا، آج ہم اس مقصد سے بالکل اپوزٹ، الٹ ہو چکے ہیں۔ 14 اگست کا دن آتے ہی محسوس کرنے والے حضرات کی آنکھوں کے سامنے وہ خونی منظر آتا ہے کہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانے والا نوجوان، اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا بلند کرنے والی اس ماں کی نو مولود اور نوجوان بیٹی کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے، جس کا صرف جرم یہ ہے کہ ارض پاکستان، جو پاکستان ہے وہ زندہ باد ہے، اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور اگر اس اور تاریخ کے اوراق مزید پلٹیں تو وہ ایک بزرگ کی داستان بھی سامنے آتی ہے۔ وہ بزرگ چہرے پر جھریاں، کمر بڑھاپے سے جھکی ہوئی، ضعف بدن پر نظر آ رہا ہے، آنکھوں سے بینائی کم ہو چکی ہے، لاٹھی کے سہارے چل رہا ہے، آزادی کی جستجو اس کے سینے میں اس کو قوت بخش رہی ہے، اور پھر جو آزادی ارض پاکستان کا جو خطہ ہے اس پر آباد ہونے کی جو امید ہے اس کی آنکھوں سے جھلک رہی ہے۔ اسی امید سے طاقت و قوت لے کر وہ بزرگ لاٹھی کے سہارے چلتا ہے۔ اچانک سے چشم فلک بھی دیکھتی ہے، وہ زمین کے سینے پر گر جاتا ہے، لیٹ جاتا ہے، آنکھیں بند ہیں، کپ کپاتی ہوئی زبان سے گزرنے والے سے پوچھتا ہے، اے گزرنے والے یہ تو بتاؤ یہ زمین کس کی ہے؟ پاکستان کی ہے یا ہندوستان کی ہے؟ تو راہگیر جو ہے، گزرنے والا، بڑی درد بھری آواز سے کہتا ہے کہ بابا جی آپ کو مبارک ہو، آپ ارض پاکستان پر تشریف لا چکے ہیں۔ جب یہ اس کے کان میں آواز پڑتی ہے اور اس کی روح جو ہے وہ کف سے انصری سے پرواز کر جاتی ہے۔ ان بزرگوں کے جذبے، ان کی امیدوں پر حاصل کیا گیا پاکستان، اور جب روح نکل رہی تھی تو اس کی زبان پر تھا الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان عطا فرما دیا۔ اگر ہم مزید تاریخ کے اوراق پلٹیں تو اس ماں کی کہانی بھی سامنے آتی ہے جو ہندو بنیے کے ڈر سے چھپی ہوئی کھیت کے اندر جب آواز اس کی بیٹی کی، شیر خوار بیٹی کی آواز نکلنے کی کوشش کرتی ہے تو وہ ہندو کے ڈر سے، پورے خاندان کو قتل کیے جانے کے ڈر سے اپنی بیٹی کا سانس روک کر بیٹی کی روح کو الوداع کہہ دیتی ہے۔ وہ چھوٹی دودھ پیتی بچی کا گلا گھونٹ کر اس کو دنیا سے الوداع کہنے والی ماں آج اس کی ممتا ہم سے چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے، اوے آزادی منانے والوں، آزادی کی دولت حاصل کرنے والوں، پاکستان میں بسنے والوں، پاکستان کی نعمت سے
منور ہونے والے نوجوان کو بھی وہ کہہ رہی ہے، اس کی ممتا اس کے سینے پر، اس کے دماغ پر، اس کے دل پر دستک دے رہی ہے اور مطالبہ کر رہی ہے، میں نے بیٹی کو جان سے اس لیے نہیں مارا کہ یہاں پر چھوٹی زینب کی عزت سے وہ کھیلا جائے، یہاں پر بیٹیوں کی عزت کے کھلواڑ بنایا جائے، اور یہاں پھر مینار پاکستان ہو، کوئی بھی سرزمین ہو، پھر رمضان کا مہینہ ہو، کوئی بھی مقدس ایام چل رہے ہوں، لیکن اسلام کی بیٹی کو رقص اور سرور کی محفل کا نشانہ بنایا جائے۔ اس کی ممتا، اس بچی کی لاش آج بھی ہم سے مطالبہ کر رہی ہے، میں نے جان دی تھی اپنی بہنوں کی عزت بچانے کے لیے، میں نے اپنی بیٹی کو قربان کیا تھا پاکستان کی بنیاد پر، اس وجہ سے کہ پاکستان میں بیٹی اسلام کے سائے میں سانس لے گی۔ لیکن افسوس ان نوجوانوں کی نوجوانیاں بھی مطالبہ کر رہی ہیں کہ ہم نے قربانیاں اس لیے دی تھیں کہ نوجوان سڑکوں پر نہیں منڈلائیں گے، بارگاہوں میں نہیں جائیں گے، یوں رقص اور سرور کی محفلیں نہیں سجائیں گے، شباب اور کباب کی محفلیں نہیں سجائیں گے، بلکہ ان نوجوانوں کی روحیں آج بھی مطالبہ کر رہی ہیں کہ ہم نے صرف اس لیے کہا تھا پاکستان بنے گا، پاکستان بنے گا، اور پھر اس لیے بنایا تھا کہ نوجوان اسلام کے سائے میں اپنی عبادت گاہ میں سجدہ کر سکیں۔ تو ہمیں بالکل بھی اس مقصد کو بھولنا نہیں چاہیے، نہ تو باجے بجا کر، نہ ہی گانے وغیرہ لگا کر آزادی منانی چاہیے۔ میں نے آپ کو پچھلے سال بھی کہا تھا کہ پاکستان کی آزادی کا دن منانا ہے، قرآن پڑھ کے منانا ہے۔ ان شہدائے پاکستان جو ہیں ان کی روحوں کو قرآن پڑھ کے اسحال کرنا ہے، ان کی قربانیوں کو یاد کرنا ہے۔ یہاں پر جناب والا موٹر سائیکل کا سلنسر اتار کر اور پھر ویلنگ کر کے آزادی منائی جاتی ہے، تو آپ سوچیں اگر ہم لوگ ہی ایسا کریں گے تو ہمارے بڑوں کی قربانیوں کو کون یاد کرے گا؟ جنہوں نے ہندو سے عزت لوٹنے کے ڈر سے راوی کے اندر جن بہنوں نے، ماؤں نے قربانیاں دے کر چھلانگیں لگائی تھیں، اپنی جان جو ہے وہ راوی کے نظر کی تھی، پھر ہم تو ان کے جو ہے وہ مشن سے بالکل پیچھے ہٹ چکے ہیں۔ جشن آزادی کا دن 14 اگست کا دن جو ہے وہ باجے اور سڑکوں پر، روڈوں پر، پارکوں پر یوں منایا جائے تو پھر آزادی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ کیوں؟ آوارہ پھرنا، گھومنا، سرور رقص کی محفلیں سجانا یہ کفر کا کام ہے، یا یزیدیوں کا کام ہے، نہ حسینیوں کا کام ہے، نہ پاکستان بنانے والوں کا کام ہے۔ آپ